الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ ہود کی تقریباً 52 یعنی 52 آیات کی تقریباً تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے پروگرام میں بھی حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا تھا اور آپ کو قوم عاد کی طرف بھیجا گیا تھا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف مائل کیا، جس کے جواب میں ان لوگوں نے آپ کی نافرمانی کی اور آپ کی اطاعت کی طرف میلان نہ کیا۔ وہی مکالمہ بھی چل رہا تھا، تو قالو انہوں نے کہا یا ہودو اے ہود ما جئتنا ببینۃ، آپ ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آئے۔ حالانکہ حضرت ہود علیہ السلام نے کئی معجزات ان کو دکھا دیے تھے، لیکن جیسے کہ پیچھے بھی آپ نے اسلوب دیکھا کہ نافرمان قوموں کا یہی طریقہ رہا تھا کہ جب بھی ان کے سامنے واضح طور پہ کوئی دلیل پیش کی جاتی تو یہ اس واضح دلیل کو نظر انداز کر کے کوئی اور دلیل طلب کیا کرتے تھے۔ یعنی ان کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ ہماری مرضی کے مطابق کوئی معجزہ دکھایا جائے، ہماری مرضی کے مطابق کوئی دلیل لائی جائے، لیکن مرضی کے مطابق دلیل کی یہ طلب اس لیے نہیں تھی، یہ حق کو تسلیم کرنا چاہتے تھے یا حق کو زیادہ واضح انداز میں سمجھنا چاہتے تھے، بلکہ ان کا مقصود وہی الجھانا، پریشان کرنا اور ایک معاذ اللہ حجت قائم کرنا کہ دیکھیں ہم نے تو آپ سے کہا تھا کہ ہماری مرضی کے مطابق کوئی آپ چیز پیش کر دیں، آپ ہی نے پیش نہیں کی۔ تو گویا کہ اپنی غلطی کسی اور پر ڈالنا، جس کو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کا مسئلہ ہوتا ہے، محاورہ ہے، تو اسی طریقے سے یہ قومیں جان بوجھ کر اس طرح کے اقدامات کیا کرتی تھیں اور مطالبے بیجا کیا کرتی تھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یا ہودو ما جئتنا ببینۃ، آپ ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آئے، وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اور ہم صرف آپ کے کہنے کی وجہ سے اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، وما نحن لک بمؤمنین، اور نہ ہم آپ پر ایمان لانے والے ہیں۔ یعنی انہوں نے واضح طور پر حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو رد کر دیا اور انہی طریقوں پہ چلنے کا اقرار کیا جو ان کے آباء و اجداد سے چلتے چلے آ رہے تھے۔ یہ یاد رکھیں کہ ایک پیروی دو طرح کی ہوتی ہے، بلکہ ہم اس کو تین طرح کی بناتے ہیں کہ مثلا کوئی ہمارے بڑے کوئی کام کرتے ہوئے آئے، اب ہم ان کی پیروی کر رہے ہیں، تو وہ کام کی تین نوعیتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک کام تو وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ہو، رضا کے مطابق ہو، عین دائرہ شریعت میں آنے والا ہو اور اچھا پاکیزہ کام ہو، اس کی پیروی کرنا باعث سعادت ہوتا ہے۔ جیسے خاندان کے اندر کوئی شرعی احکامات پر بزرگان دین عمل کرتے رہے ہیں اور مطلب نیکیوں کی پابندی، جماعت کی پابندی، نماز کی پابندی، ان چیزوں کو اختیار کرنا اور درست عقائد خاندان میں چلتے چلے آ رہے ہیں، ان درست عقائد کو قبول کرنا، یہ سعادت مندی کی بات ہوتی ہے۔ دوسرے بعض اوقات ایسا معاملات ہوتے ہیں جو خلاف شرع ہوتے ہیں، جیسے ان کا ہی تھا کہ ان کے آباء و اجداد بتوں کی پوجا کرتے آ رہے تھے، یا جیسے آج کل ہمارے مسلمانوں میں بھی بعض گھر ایسے ہیں، بعض گھرانے، بعض خاندان، بعض برادریاں ایسی ہیں کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ ہم بچیوں کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیتے ہیں، ہمارے یہاں بچیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، واضح طور پہ کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح بعض خاندان ایسے دیکھے ہیں جو عورتوں کو عدت نہیں کرواتے اور بولتے ہیں ہمارے یہاں عدت نہیں ہوتی ہے، بس ایک دن دو دن بچی بیٹھتی ہے، اس کے بعد یا پھر ایسا بھی کرتے ہیں یعنی اس کے بعد ختم کروا دیتے ہیں، یا ایسا بھی کرتے ہیں کہ بعض اوقات جیسے ہی شوہر کا جنازہ مثلا اٹھا تو وہ بیٹی کو جنازے کے ساتھ 40 قدم چلوا لیتے ہیں اور اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ شاید عدت کا معاملہ ختم ہو گیا۔ اور شادی کی رسومات کے معاملات تو ہمارے سامنے ہی ہیں کہ اس میں بہت ساری غلط رسومات جو خلاف شرع ہے وہ ہمارے درمیان رائج ہیں۔ یہ جو پیروی ہے یہ پیروی غلط ہے اور یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اور بعض امور ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خاندان میں رائج ہیں، نہ قرآن و حدیث کے موافق ہیں کہ باعث ثواب ہوں، نہ اس کے مخالف ہیں کہ قابل گرفت ہوں، تو اس قسم کی رسومات کی پیروی کرنا مباح ہوتا ہے، یعنی نہ گناہ نہ ثواب۔ چنانچہ اگر خاندان میں نیک اعمال کا رواج ہے، درست عقائد ہیں، ان کی پیروی کرنا باعث ثواب، غلط نظریات، غلط عقائد، غلط اعمال کی پیروی کرنا یہ برا اور ممنوع ہوتا ہے۔
اور مباح یعنی نہ گناہ نہ ثواب ایسے کوئی اعمال خاندان میں رائج ہیں، جیسے شادی کی ہر رسم بری نہیں ہوتی ہے، بعض رسومات جائز بھی ہیں، اسی طرح خاندان میں لینے دینے کے اور رشتے وغیرہ طے کرنے کے معاملات، اسی طرح مہمان نوازی وغیرہ کے معاملات بعض مخصوص ہوتے ہیں، باقی لوگوں سے ہٹ کر ہوتے ہیں، لیکن خلاف شرع نہیں ہوتے، تو اس کی پیروی کرنا مباح ہوتا ہے، یعنی نہ گناہ نہ ثواب۔ تو جس پیروی کی، جس تقلید کی مذمت کی گئی ہے، وہی ہے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو۔ لہٰذا اگر ہم 1400 سال کے اندر دیکھیں، ہمارے آباء و اجداد یعنی مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر ہم دیکھیں کہ صحابہ کرام کا دور، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، پھر اولیاء عظام، یہ جتنے بھی بزرگان دین چلتے چلے آئے ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعام یافتہ بندے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن عظیم میں ہمیں ہر نماز میں یہ کہنا، یہ دعا مانگنا واجب قرار دے دیا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اور انعام یافتہ بندوں کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرما دی ایک اور مقام پہ کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے اپنا انعام نازل فرمایا، یعنی انبیاء علیہ السلام، پھر صدیقین، پھر شہداء اور صالحین، اور فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ نے خود ان انعام یافتہ بندوں کے راستے پہ چلنے کا حکم دیا تو ہر پیروی پھر بری نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اللہ کے انعام یافتہ بندے تھے، تو ان کی پیروی کرنا درست ہے، کیونکہ ان کی پیروی نیک اعمال میں ہوگی، اچھے عقائد میں ہوگی۔ لہٰذا 1500 سال، کم و بیش 1500 سال ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانِ اقدس سے لے کر آج تک جتنے بھی صحابہ کرام گزرے، پھر تابعین جو نیک پرہیزگار متقی تھے، پھر اولیاء عظام جتنے بھی گزرے ہیں، وہ یقیناً اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں۔ لہٰذا ان کے عقائد کو اپنانا، ان کی تقلید کرنا، یعنی ان کے اعمال کو اپنانا، انہوں نے جو چیزیں پسند کیں ان کو اختیار کرنا، جو ناپسند کیں انہیں چھوڑنا، یہ پیروی شریعت میں ممنوع نہیں ہوتی۔ اسی پیروی کو، اسی تابع داری کو، اسی پیچھے چلنے کو یا انہی اعمال کے اختیار کرنے کو منع کیا گیا جو خلاف شرع ہوں اور جس کو شریعت نے منع فرمایا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ پر ایمان لے کر آنے والے نہیں ہیں، ہم تو وہی اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے، یہ ان کی غلطی تھی۔ ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بالسوء۔ اب انہوں نے ایک بڑی مضحکہ خیز بات کی، وہ کہنے لگے کہ ہم تو فقط اتنا ہی کہیں گے کہ آپ کو ہمارے کسی خدا کی پکڑ پہنچ گئی ہے، یعنی معاذ اللہ آپ سے ہمارا کوئی خدا ناراض ہو گیا ہے اور اس نے آپ پہ اثر اندازی کی ہے، جس کی وجہ سے معاذ اللہ آپ کا ذہن خراب ہو گیا ہے، آپ کا دماغ بدل گیا ہے اور آپ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ گویا کہ معاذ اللہ انہوں نے آپ کو آصف زدہ گویا کہ قرار دینے کی کوشش کی کہ ہمارے خداؤں نے ناراض ہو کر یہ تصرف کیا ہے، جس کا نتیجہ آپ پر ظاہر ہوا ہے۔ قال حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا انی اشہد اللہ، بے شک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں، واشہدوا، اور تم سب بھی گواہ ہو جاؤ، انی بریء مما تشرکون من دونی، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جتنے تم شریک ٹھہراتے ہو ان سب سے بیزار ہوں۔ فَقِیدُونِی جَمِیعًا، تو تم سب کے سب مل کر میرا برا چاہو، میرے خلاف خوب مکر کرو، ثم لا تنظرون، پھر مجھے مہلت نہ دو۔ یہ کامل درجے کا اللہ کی ذات پر توکل کا اظہار تھا۔ آپ کی قوم بڑی جبار قوم تھی، بڑی سرکش قوم تھی، لیکن اس کے باوجود ہود علیہ السلام کی جرت دیکھیے کہ ان کے سامنے تنہا کھڑے ہو کر آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم سے جو ہو سکتا ہے وہ کر لو، میں تو اللہ کو بھی گواہ بناتا ہوں اور تمہیں بھی گواہ بناتا ہوں اس بات پر کہ میں تمہارے بتوں سے سخت بیزار ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ چونکہ انبیاء علیہم السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخصوص بندے ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے انہیں ایسے اوصاف حمیدہ دیے جاتے ہیں جو عام لوگوں کے اچھے اوصاف سے کئی گنا زیادہ ہوتے ہیں، لہٰذا انہیں شجاعت اور بہادری بھی ایسی عطا کی جاتی ہے کہ جو عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اب اتنی سرکش قوم اور سب کے سب دوسرے عقیدے والے، اور پھر ان کے عقیدے جو عقیدے کا تعلق بڑا حساس تعلق ہوتا ہے،
تو ان کو بتوں کو برا کہنا جن کی وہ عبادت کرتے تھے یہ بہت ہی جرت کا کام ہے، کیونکہ ان کی طرف سے رد عمل بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہ اللہ پہ کامل توکل تھا۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی توکل کو اختیار کرنے کے لیے ترغیبی کلمات، ترغیبی ارشاد فرمائے ہیں۔ جیسے کہ میں اکثر روایات یہ عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قلم قدرت لوگوں کا رزق لکھ کر خشک ہو چکا، اب کسی کی پرہیزگاری اسے بڑھا نہیں سکتی، کسی کا فسق و فجور اسے کم نہیں کر سکتا۔ تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اب رزق کے معاملے میں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے وہ ضرور تم تک پہنچے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو مقدار اللہ نے لکھ دی ہے اب تمہارا کوئی نیکی اس کو بڑھا سکے یا کسی کے فسق و فجور کی وجہ سے کم ہو سکے۔ اور ہم اس میں دلالت النص کے طور پہ اگر غور کریں تو کسی کے بس کی بات نہیں کہ وہ اپنی طاقت اور بلبوتے کے زور پہ اس رزق کو کم کر سکے، یا کوئی مطلب اپنے طور پر ہی چاہے کہ میں اس رزق میں اضافہ کروں، سخاوت کر کے کسی کے رزق میں اضافہ نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر یہ دے گا بھی تو وہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں لکھا ہوگا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اگر تمام دنیا تجھے نفع پہنچانے پر جمع ہو جائے تو اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا، اور اگر یہ تمام دنیا تجھے نقصان پہنچانے پہ جمع ہو جائے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ پر توکل کے معاملے کو مضبوط سے مضبوط تر دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے صحابہ کرام کو اس قسم کے ترغیبی کلمات ارشاد فرمائے۔ لہٰذا آپ نے بھی انتہائی شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بالکل حق بات بیان فرمائی۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، بے شک میں بھروسہ کرتا ہوں اس اللہ پر جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، زمین پہ چلنے والا کوئی بھی ایسا نہیں کہ اس کی پیشانی کو اللہ تعالیٰ نے نہ پکڑا ہوا ہو۔ پیشانی کو نہ پکڑا ہوا ہو کیا مطلب؟ یعنی وہ جو بھی چیز زمین پر چل رہی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تحت تصرف میں ہے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ جس طرح بدلنا چاہے، جس طرح گرفت کرنا چاہے، پکڑنا چاہے وہ پکڑ سکتا ہے۔ یہ بھی کتنا زبردست قول ہے کہ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لہٰذا میں تمہارے اعلان کرتا ہوں کہ میں تمہارے بتوں سے سخت بیزار ہوں، آپ کچھ کر سکتے ہو تو کر کے بتاؤ، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمانی ہے، اور آپ نے انتہائی شجاعت کے ساتھ اپنے اس مضبوط توکل کا اظہار فرمایا۔ اس سے بھی ہمارے وہ مسلمان بھائی اور بہنیں ذرا اپنا اعتقاد مضبوط کریں، جو تھوڑی تھوڑی بات کے اوپر یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں نے ہم پہ تعویذ کروا دیا، جادو کروا دیا، ٹونا کروا دیا، اس نے ہمیں نقصان پہنچایا۔ یاد رکھیں کہ پہلے بھی ہم نے وضاحت کی تھی کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی تعویذ آپ کے خلاف، کوئی جادو آپ کے خلاف، کوئی سفلی علم آپ کے خلاف عمل نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں صحت لکھی ہے تو کون بیمار کر سکتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کاروبار میں ترقی لکھی ہے تو کون اسے زوال پذیر کر سکتا ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے عزت کا فیصلہ کیا تو کون آپ کو ذلیل کر سکتا ہے؟ بلکہ جو ایسا کرنے کی کوشش کرے گا وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو بدلنے کی کوشش کرے تو اللہ نے خود فرمایا لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کی کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو پھر بدل دیتا ہے، یعنی اس پر ایسا کوئی قہر نازل کرتا ہے، ایسی اس پہ پریشانی نازل ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی ہی پریشانی میں پھنس جاتا ہے اور سامنے والے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ ہمیں بھی یہ اعتقاد مضبوط رکھنا چاہیے۔ ہاں، اس اعتقاد کی مضبوطی کے ساتھ اگر ہم کوئی تدابیر اختیار کریں، مثال کے طور پر ہمیں شبہ ہو کسی نے ہم پہ جادو کرا دیا، کسی نے کوئی بندش وغیرہ کروا دی، لیکن بندش کا وہی تصور جس کی میں نے آپ کو وضاحت کی کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کاروبار نہیں روک سکتا، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی نوکری چھڑوا نہیں سکتا، کوئی نوکری دلوانے میں دیر نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت پر موقوف ہوتا ہے۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جادو یا ٹونا اللہ کی مرضی اور مشیت کے مطابق ہو جاتا ہے تو ہم منسوب کر دیتے ہیں جادو کی طرف، حالانکہ وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے۔ تو غرض یہ کہ اگر ہمارا اعتقاد مضبوط ہے تو اس کے بعد اگر کوئی ہم احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں، مطلب کوئی تعویذ وغیرہ یوز کیا یا کوئی دعا وغیرہ کروائی
یا کوئی مطلب جادو کی کاٹ وغیرہ کروائی تو پھر اس میں شرعاً کوئی حرج بھی نہیں کہ یہ علاج کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، جیسے کہ اللہ پہ توکل کے باوجود بزرگان دین سے ثابت ہے کہ انہوں نے ڈاکٹرز وغیرہ سے، طبیبوں سے علاج کروایا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ شفا دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ جب بھی وہ کوئی چیز جاری کرتا ہے، دنیا میں کوئی نعمت دیتا ہے، کوئی عذاب دیتا ہے، کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، کسی کو زندگی دیتا ہے یا موت دیتا ہے، تو اسباب اور ذرائع کو وسیلہ بناتا ہے، حالانکہ وسیلوں کو محتاج نہیں، لیکن اس کی عادت کریمہ ہے۔ لہٰذا پھر اکابرین اس عادت کریمہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے دوائی بھی استعمال کرتے تھے، کاروبار بھی کرتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے، کوئی اور مطلب دنیاوی تدابیر بھی اختیار کرتے تھے، اور یہ منافی توکل نہیں تھی۔ آگے ارشاد فرمایا کہ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب، لفظ ترجمہ تو یہ ہے کہ بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے، اور مراد یہ ہے کہ بے شک میرے رب کو اگر ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے تو وہ سیدھے راستے پہ ملتا ہے، آپ تم سیدھے راستے پہ چلو گے، صراط مستقیم کو اختیار کرو گے تو اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم منہ پھیرو، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، تو بے شک میں نے پہنچا دیا تم تک وہ چیز کہ جس کے ساتھ میں تمہاری طرف بھیجا گیا تھا، یعنی اللہ کا پیغام۔ اگر تم میری بات مان لو تو ٹھیک، نہیں مانتے اور منہ پھیرتے ہو تو بس میرا کام تو پورا ہو گیا۔ میرا کام اتنا تھا کہ میں تم تک اللہ کے پیغام کو پہنچا دوں، وہ میں نے اپنا کام پورا کر دیا۔ اب ماننا تمہارے لیے باعث سعادت، نہ مانو تو میرا کوئی نقصان نہیں، نہ مجھ سے اللہ تعالیٰ بروز قیامت پوچھے گا کہ ان لوگوں نے آپ کی اطاعت کیوں نہیں کی تھی۔ یاد رکھیں کہ اس سے ہی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو دین کا کام کرنے والے مسلمان بھائی ہیں، مسلمان بہنیں ہیں، انہیں بھی اسی چیز کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ جب انبیاء علیہم السلام نے نبی ہونے کے باوجود فقط بات کو پہنچا دینا ہی کافی سمجھا، اور اپنی بات کو کسی پہ مسلط کرنا، ٹھونسنا یا منوانا، اس چیز کی طرف آپ مائل نہیں ہوئے، تو ہمیں بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ بعض اوقات تبلیغ دین کرنے والا، چاہے وہ گھر میں ہو، چاہے وہ باہر ہو، دوستوں کے درمیان ہو، وہ اپنی بات کو چاہتا ہے کہ سامنے والا ضرور میری بات کو قبول کر لے، گویا کہ وہ اپنی بات کو اوپر مسلط کرنا چاہتا ہے، ٹھونسنا چاہتا ہے، زبردستی کرنا چاہتا ہے کہ میری اطاعت ضرور کی جائے۔ اگرچہ مقصد بعض اوقات نیک ہی ہوتا ہے، لیکن طریقہ غیر مناسب ہوتا ہے، تو گھر والوں پر بہت زیادہ شدت کرنا، سختی کرنا، اسی طرح دوستوں کو یا جو قریبی احباب ہیں ان کو بار 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 کہنا، اور اتنا فورس کرنا کہ بس یہ میری بات مان ہی لے، اور وہ نہ مانے تو اس کو انا کا مسئلہ بنا لینا، اور پھر اس پہ اس کو بنیاد بناتے ہوئے سامنے والے کو برا بھلا کہنا کہ تم تو جہنم میں جاؤ گے، تم بات نہیں مانتے ہو، تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس قسم کی جب مسلسل کوئی کارروائی کی جاتی ہے تو سامنے والے پھر بیزار ہو جاتے ہیں، پھر وہ قبول نہیں کرتے، بلکہ پھر وہ بیزار ہو کے پیچھے ہٹنے لگ جاتے ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ مزید کلام کریں گے، لیکن اگلے پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔